السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ نون لیگ کے اتحاد ہی نہیں ختم ہو رہے, ہر چیز کے ساتھ, ہر پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے ان کا, وہ کن کن کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں مزید یہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے. دوسرا, آپ کو پتہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بڑی چل رہی ہے کہ کپتان تبدیل ہوں گے, اب کپتان کون آ رہے ہیں, کیا لابنگ ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو بات کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ پاکستان اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر نہیں ہوں گے, تو اس حوالے سے کیا کھچڑی پک رہی ہے اور الیکشن کیا وقت پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو مار صاحب یہ بتائیے کہ نون لیگ اتحادوں کی بہار میں ہے اس وقت, کن کن سے اتحاد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وہ بڑا جینوئن کویشچن بنتا ہے, اس لیے کہ کوئی پارٹی ایسی نظر نہیں آ رہی جو نون لیگ سے اختلاف کرنا چاہتی ہے. سارے اتحاد ہی کر رہے ہیں. جے یو آئی آپ کو پتہ ہے وہ مولانا صاحب بیان دے چکے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو ہی چکا ہے, کل سعد رفیق نے بھی وہاں پہ دورہ کیا. اس کے علاوہ بلوچستان کل نواز شریف جا رہے ہیں, وہاں باپ اور جے یو آئی نواز شریف کے استقبال کے لیے تیار ہیں. الیکٹیبل جتنے ہیں وہ بھی نواز شریف سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. کے پی کے میں بھی صورتحال ان کے حق میں ہی نظر آ رہی ہے, کیونکہ مولانا سے اتحاد ہو جائے گا. تو ہر طرف سے اتحادی جماعتیں نظر آ رہی ہیں, اختلافی جماعت صرف ایک نظر میں آ رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہے. اور پولیٹیکلی وہ بہت ہی انٹیلیجنٹلی کھیل رہے ہیں, کیونکہ ہر پارٹی کا ایک اینٹی ووٹ ہوتا ہے. جیسے اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہوتا ہے ویسے اینٹی نواز ووٹ بھی ہے. تو اس کو کیپچر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک علیحدہ گانا گا رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ گانے کے کورس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے, کیونکہ یہ بھی اینٹی نواز سینٹیمنٹ ہے نا. تو الٹیمیٹلی ہمیں یوں لگے گا کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو رہی ہیں. بڑی پارٹیاں تو خیر مناسب ورڈ نہیں ہے, لیکن ایک پی ڈی ایم والی پارٹیاں ایک سائڈ پہ ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار. یہ الیکشن کے بعد کی صورتحال یہ کوئی ایک سائزیبل نمبر ضرور بن جائے گا. اچھا, آپ چاہے اس کو ظاہر ہے, اور اینٹی ووٹ بھی ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے حوالے سے حسن نثار صاحب نے کچھ تعریفی کلمات بھی کہیں, تو اس پارٹی کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس نے بھی کوشش کی ہے نون لیگ سے اتحاد کی, لیکن ابھی تک خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں مانے. ان کی پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی ہمیں اتنے زیادہ اتحادوں کی ضرورت نہیں ہے, پنجاب میں ہم خود بھی متحد ہیں. اس میں رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو 20 سیٹوں کا فیمس الیکشن تھا جس میں نون لیگ بری طرح ہاری تھی, اس میں نقصان اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیے تھے. حالانکہ میرے خیال میں یہ ریزن نہیں تھی. ریزن کسی نے سرگوشیوں میں بتائی کہ جنرل باجوہ اس وقت تک ساتھ تھے, اس وقت تک مدد کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اتنی بڑی لینڈ سلائڈ ڈیفیٹ کی ریزن کچھ اور ہو سکتی ہے, ورنہ لاہور کے علاقوں میں نون لیگ کو ہرانا اتنا, پنجاب میں اتنا آسان بھی نہیں تھا. تو اب وہ آئی پی پی کے ساتھ میرے خیال میں اتحاد نہیں کرنا چاہیں گے. آئی پی پی ووٹ توڑے گی عمران خان کے, اور لیکن وہ کتنے ہی توڑ لے گی, کیونکہ اس میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کی تعداد کم ہے. پچھلے ایم پی اے ایم این اے ضرور شامل ہوں گے, لیکن یہ وہ لوگ تھے جو شاید کاؤنسلر بھی نہ بن سکتے. لیکن ایک محاذ پر آئی پی پی عمران خان کو بڑی ٹکر کی چوٹ دے رہی ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ آئی پی پی جس طریقے سے چل رہی ہے نا, اس طریقے سے تو وہ جو آئی پی پی سے بجلی والے وہ بھی نہیں چل رہے تھے جتنا اچھا وہ, مطلب وہ اس کو ٹکر کا وہ دے رہی ہے, کیونکہ وہ اصل میں آئی پی پی اور عمران خان کی پارٹی تقریباً ایک ہی خمیر سے اٹھے ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ کافی حد تک ان میں مماثلت ہے, ایک ہی دوائی چل رہی ہے, مطلب ہی از گیٹنگ ہز اون میڈیسن. اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو چلیں اگلے موضوع پہ آتے ہیں. اگلا یہ جو ہے نا, آپ نے بات بالکل صحیح کی. عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا تھا بڑا ویشس قسم کا اور بڑا فیوریس قسم کا, وائلڈ قسم کا سوشل میڈیا تھا. کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی, اور یہ اور وہ اس میں سچ کو کبھی آڑے نہیں آنے دیتے تھے کہ سچ آ جائے, فیکٹس آ جائیں, یا ان کے ساتھ سٹک کرنا ہے, نہیں, اور لیڈر کے ساتھ سٹک کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے عمران خان کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں, عمران خان کے سوشل میڈیا کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ رہے گی. یہ دونوں, اور اس لڑائی میں ہم جنگ کے ساتھ ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ؟ لڑائی کے ساتھ. تو دوسری جو خبر ہے کہ دیکھیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے اب تاریخ بھی دے دی, تاریخ پہ تاریخ کے بعد پکی تاریخ 8 فروری دے دی گئی ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر والی تاریخ ہے, لیکن پھر بھی چہ میں گوئیاں ختم نہیں ہو رہی. پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں
کہ وہ شاید سپریم کورٹ آئیں گے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اس دن فضل الرحمان صاحب میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کے حوالے سے میں کیمپین نہیں چلا سکتا، میرا مخالف امیدوار نہیں چلا سکتا، تو بڑی مشکلات ہیں. تو آپ کو اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ یار ابھی یہ جو ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ سوسائٹی میں ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے. کل مرتضیٰ سولنگی صاحب نگران وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں دوبارہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ بھئی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ بالکل کنفیوژن کا شکار نہ ہوں. لوگوں میں جو اچھا اب یہ وہ بات ہے جس کے حقائق ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو سینہ گزٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ تو خود نہیں چاہتی الیکشن ہو. حالانکہ اندر کی صورتحال جتنا ہمیں علم ہے کہ جتنی تیاری اس وقت نون لیگ کی ہے کسی اور سیاسی جماعت کی نہیں ہے. ٹکٹوں کی بات ہو یہ لندن سے تیاری کر کے آئے ہیں، منشور کی بات ہو یہ لندن سے تیاری کر کے آئے ہیں، کیمپین کی بات ہو ان کی تیاری مکمل ہے. باقی پیپلز پارٹی تو ابھی تک وہی نعرے لگا رہی ہے نا، یا پرویز خٹک یا صاحب کیمپین شروع نہیں کی، جلسے نہیں کر وہ رہے. کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ. یہ کرتے کرتے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن آ جائیں گے، سر پہ آ جائیں گے. اور یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کل کچھ بیانات آئے کہ جس میں مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم الیکشن مہم شروع کر رہے ہیں، 100 نشستیں ہم قومی اسمبلی کی ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس میں سے 50 انہوں نے کہا کہ ہم سندھ سے لیں گے، 25 پنجاب سے لیں گے، 16 کے پی کے سے، اور 6 جو ہیں شاید بلوچستان سے. اس طرح کا کوئی حساب بنائے. لیکن انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اندر پورا تیاری بھی مکمل ہے، پوری تیاری موجود ہے اور الیکشن 8 فروری کو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا. اور الیکشن کے ساتھ ساتھ ہم ورلڈ کپ کی بات ہو رہی تھی، ورلڈ کپ ختم ہو گیا، اب لوگوں کی الیکشن پہ اس لیے بھی توجہ ہے کہ پہلے ورلڈ کپ میں کوئی دلچسپیاں تھیں، اب وہ نہ دلچسپیاں رہیں نہ وہ رہا سارا. اور بڑی بری کیمپین کے بعد پاکستانی ٹیم واپس آئی ہے، 4 میچ جیتے ہیں. آپ دیکھیں 9 میچوں میں سے 4 جیتے ہیں، 5 ہارے ہیں، یعنی پاسنگ مارکس بھی نہیں لیے، 50% نمبر بھی نہیں لیے. تو بہت بری طرح کیمپین ختم ہوئی ہے. تو اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے جی کپتان بدلائیں. ہر چیز پہ آپ کو پتہ ہے نا، کپتان بدل جاتا ہے. جب پرفارمنس خراب ہوتی ہے پاکستان میں کپتان بدلا کرتے ہیں. تو کپتان بابر اعظم ہیں، ظاہر ہے ان کی پرسنل پرفارمنس تو اچھی رہی ہے بیٹنگ وغیرہ میں، لیکن ڈیسیژن میکنگ میں مجھے خود بھی اختلاف ہے. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ لابنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے، اور ہم یہ سننے میں آ رہا ہے یہ ریومرز میں کہ جی ٹیم کے جب میچز کھیل بھی رہی تھی ایشیا کپ کے بعد سے لابنگ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ کپتان بنے. ان کی پرفارمنس پہ بھی فرق آیا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ میں ہی کپتان بنوں گا، اور جو باقی لوگ ہیں میری نہیں سنیں گے تو اپنی خیر منا لیں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے ویسے آپ کے خیال میں. اور یہ آ رہا ہے کہ جی کراچی اس دفعہ پریویل کرے گا، اور کچھ ریومرز ہیں کہ کراچی ہی کی لابی جو ہے جیتے گی، اور 2 لوگ کپتان بنیں گے، ٹیسٹ کے بھی اور ون ڈے کے بھی. اس سوال کا جواب میرے سے بہت زیادہ بہتر آپ دے سکتے ہیں. جو میری نالج ہے اور وہ محدود سی ہے، کرکٹ کے بارے میں آپ کا علم زیادہ ہے، اس میں 2-3 بڑی حیرت انگیز باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا بیسٹ پیس اٹیک تھا ہمارے پاس، اور یہ بمراہ، سراج وغیرہ جیسے بالر ہم اس سے بہت بہتر تھے. تو یہ اچانک کیا ہوا؟ کوئی پچز کا مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا کہ ہمارا پیس اٹیک بالکل ہی فارغ ہو گیا، اور ریکارڈ بنا کے آئے ہیں سر، رنز کے، رنز کھانے کے ریکارڈ بنا کے آئے ہیں سارے. تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کوئی اس بری پرفارمنس میں انٹینشن بھی شامل تھی؟ یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے نا. ہاں نا، ہمیں لیکن ہم پتہ نے ہے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کپتان جیل میں بھی گئے، آپ کو پتہ ہی ہے کپتان صاحب کہاں بیٹھے ہیں، لیکن کرکٹ کی وجہ سے جیل میں نہیں گئے. تو بات یہ ہے آپ کہ جواب دیں نا. اچھا، لیکن میرے خیال میں یہ بہت افسوسناک بات ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ سینہ گزٹ ہی آ رہا ہے کہ جی ٹیم کے لیے پہلے سے لابنگ ہوئی ہے. جو لابنگ ہوئی ہے میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کو جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان کو تو ظاہر ہے یہ انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر کسی نے لابنگ کی ہے اور جان بوجھ کے انڈر پرفارم کیا ورلڈ کپ میں، اس کو تو کسی صورت کپتان نہ بنائیں. آپ جس کو مرضی کپتان بنا دیں، مطلب پورا گاؤں بھی مر جائے نا تو اس کو کپتان نہ بنائیں، جس کا کہتا ہے نا اس کو کپتان نہیں بنائیں، اس کے الگ کسی کو کریں. بابر اعظم کپتانی کے میرے خیال میں تو ویسے ان کے مسائل ہیں بہت زیادہ، ڈیسیژن میکنگ کی کروشل ٹائم پہ نہیں کر سکتے، بالنگ چینج جب کرنی ہوتی نہیں کرتے. تو اس لیے بابر اعظم ٹھیک ہے، آپ سب کے کپتان بدل رہے ہیں تو آپ ان کا کپتان بے شک بدل دیں، لیکن ایسے بندے کو نہ بنائیں جس نے لابنگ کی ہو. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں. اگر ایسا کیا گیا کہ ایسے کسی بندے کو بنایا جائے جو لابنگ کر رہے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ آئندہ میں لابنگ کو پروموٹ آپ کریں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر کے کسی کا تختہ الٹ دیا جائے. اس میں ایک اینگل اور بھی ہے.
دنیا کے بورڈز 2 سال پہلے 3 سال پہلے ورلڈ کپ کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. کرنی چاہیے, اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. جیسے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں حکومت کی ٹیم کی بری پرفارمنس. ہمارے ہاں چیئرمین کرکٹ بورڈ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے, اور ذکا اشرف صاحب نے بڑی جنگ لڑی اور نجم سیٹھی کی کرسی گرائی اور اس کے بعد وہاں آئے, لیکن اس سے کرکٹ کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا بالکل, کیونکہ اس سے ذکا اشرف صاحب جب سے آئے کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوئی جس سے کوئی بڑا فائدہ ہو. آپ دیکھیں ورلڈ کپ میں سب سے اچھی جو پرفارمنس بیٹنگ میں رہی ہے وہ فخر زمان کی, جنہوں نے پاکستان ہائی لائٹ تھی, جو 2 میچ جتوائے, ان کو جناب رکھا ہوا ہی نہیں تھا. اور اس کے علاوہ پلینگ 11 میں کتنے میچز وہ کھیلے ہی نہیں, وہ کہہ رہے تھے میں فٹ ہوں, اس کو نہیں رکھا. اس کے علاوہ جو اسامہ میر ہیں وہ اس پلینگ 11 میں نہیں تھے, ان کو رکھا گیا. شاداب کی دیکھیں پرفارمنس کیا ہے. تو اس لیے کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. اسپنر لے کے کون سے گئے ہیں آپ؟ ابرار آپ کا بیسٹ اسپنر ہے, آپ اس کو نہیں لے کے گئے. تو بیسیکلی کسی طرح کی پلاننگ نہیں تھی. لگ یہ رہا تھا کہ ورلڈ کپ کے قریب آ کے ہم بالکل کولیپس کر چکے ہیں. ایک آخری سوال کا جواب آپ دے دیجیے. آپ نے لابنگ کی بات کی, کراچی گروپ, لاہور گروپ کی بات کی, لیکن نمبر آف پلیئر جس علاقے سے سب سے زیادہ ہیں آج کل ٹیم میں وہ KPK کا علاقہ ہے. تو کیا جس طرح کراچی گروپ, لاہور گروپ بڑے پاورفل گروپ رہے ہیں کرکٹ میں, تو فیوچر میں آپ کوئی KPK گروپ بھی دیکھ رہے ہیں سیریسلی؟ ایسے مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اجارہ داری ہمیشہ لاہور گروپ ڈومینیٹ رہا ہے. کراچی گروپ تو کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن KPK کی بے شک لوگ ہوں, لیکن جو KPK کے زیادہ تر لوگ ہیں وہ کراچی گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح, اور یہ انفارچونیٹ ہے ویسے یار, پاکستان گروپ بھی تو بننا چاہیے نا. استحکام میں پاکستان گروپ بنا دیں ہر ٹیم میں, تو تاکہ وہ کم از کم ایک ملک کے لیے ہو. لیکن وہ پھر سوشل میڈیا پہ جیت سکتے ہیں, میدان میں جیت نہیں سکتے. فی الحال اتنا ہی, اور آج اچھی ڈسکشن ہوئی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.